صفحہ نمبر 52 ہے، سورۃ الطلاق سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الطلاق مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الطلاق کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی ہمیں عطا کی، اور اس دنیا کی زندگی میں انسان پر مسائل آتے رہتے ہیں اور آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کے حل کے لیے قوانین بیان فرما دیے، اصول متعین فرما دیے۔ ان مسائل میں سے طلاق کے مسائل بھی ہیں اور نکاح کے مسائل بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمائے۔ چوتھے پارے کے آخر میں اور 5ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے مسائل کو بیان فرمایا ہے کہ کس عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور کس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور پھر جب نکاح ہو جائے تو میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہو سکتی ہے، ناچاکی کا مسئلہ آ سکتا ہے، بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی اصول متعین فرما دیے۔ ارشاد فرمایا کہ جب ایسا معاملہ ہو تو پھر اس کو بڑھایا نہ جائے، ناچاکی اور بدمزگی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، مرد کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو، عورت کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو، لڑائی کو بڑھانے کی بجائے لڑائی کو کم کیا جائے، حسن سلوک کے ساتھ رہا جائے۔ اگر بدمزگی پیدا ہو گئی، ناچاکی زیادہ ہو گئی تو طلاق تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ اور فرمایا یہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی بری ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، بے شک جائز چیزوں میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ طلاق ہے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ جائز چیزوں میں سب سے بری چیز ہے۔ اللہ نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، اور اللہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا ان ابغض المباحات عند اللہ طلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو بھی قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی بیر بکری وغیرہ کا نہیں ہے کہ ایک دن یہاں ہے، دوسرے دن کہیں اور تیسرے دن کہیں اور چلی جائے۔ یہ انسانی زندگی کا سوال ہے، اس لیے شریعت نے کیا حکم دیا کہ جب تم نکاح کرو تو سوچ سمجھ کر کرو،
ایسی جگہ پر نکاح کرو جہاں تمہارا نباہ ہو سکے۔ لیکن اگر بالفرض ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے مسائل کو بھی، اصولوں کو بھی متعین فرما دیا ہے۔ تو یہ جو صورت ہم پڑھے ہیں، اس صورت کا نام ہی صورت الطلاق ہے۔ اس صورت کا نام طلاق اس وجہ سے ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس کی 12 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیں؟ اذا، جب طلقتم، تم طلاق دو النساء، عورتوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا، طلاق دینے کے طریقے کو متعین فرما دیا کہ طلاق دینی ہے تو کیسے دینی ہے۔ یہ بری چیز ہے، نوبت یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر پہنچ گئی ہے تو دین اسلام نے ہمیں طلاق دینے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جب تم طلاق دو عورتوں کو فطلقوہن، پس تم طلاق دو ان کو لعدتہن، ان کی عدت میں۔ طلاق کا سنت اور مستحب طریقہ کیا ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق، دوسرے طہر میں دوسری طلاق، اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ مستحب طریقہ جو ہے وہ یہی ہے طلاق دینے کا۔ اب یہ طریقہ اسلام نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد یا دوسری طلاق دینے کے بعد انسان کو رجوع کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس نے ایک طلاق دے دی ہوئی ہے، اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کام میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ ایک طلاق دینے کے بعد ہی مصالحت ہو سکتی ہے، دوسری طلاق دے دی ہوئی ہے، تیسری طلاق دینے سے پہلے مصالحت ہو سکتی ہے، آدمی رجوع اپنی عورت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ اس دور کے اندر شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی شریر آدمی کی باتوں میں آ جاتا ہے یا شریر عورت کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی سے جھگڑا کرتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے تیری بیوی کو فلاں فلاں جگہ پر دیکھا ہے، تو یہ جوش میں آ کر، یہ جذبات میں آ کر بیوی کو ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اب اسلام نے اس اصول کو پسند کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ تم عدت کے اندر طلاق دو۔ ایک طلاق دے چکا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ شریر لوگوں نے ہمارے درمیان فساد ڈالا ہے، تو اس کے ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر جو شبہ تھا وہ دور ہو جائے اور ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے۔ اب ایک مرتبہ جو طلاق دی گئی ہے وہ گنتی میں شمار ہوگی، 2 طلاقیں دی ہیں، 2 گنتی میں شمار ہوگی۔ اب اس کو تیسری دینے کا حق حاصل ہے، بعد میں رجوع کر لے پھر بھی یہ شمار ہوگی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فطلقوہن لعدتہن، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو ان کو ان کی عدت میں۔ ہاں اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں تو اس کے بارے میں فقہائے کرام، ائمہ کرام، چاروں ائمہ میں کون ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں ائمہ جو ہیں ان کے یہ بھی آپس میں متفق ہیں اس بات پر، اور ان کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تک تمام کے تمام محدثین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ نہیں ہے وہ اس طرح دینی چاہیے جس طرح کی مستحب ہے، سنت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت میں،
یعنی ایک طلاق جو ہے وہ ایک طور میں، دوسری طلاق دوسرے طور میں، اور تیسرے طور میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور تم شمار کرو العدہ عدت کو، اور تم عدت کو بھی شمار کرو۔ اور عدت کو کس لیے شمار کرنا ہے؟ نسب کے لیے، تاکہ جو اولاد ہونے والی ہے اس کا نسب جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ یہ طلاق کے بعد بھی اور وفات کے بعد بھی یہ عدت کو اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ کون ہے، کیونکہ اس بچے کی تعلیم و تربیت کا ضامن کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ۔ تو اسی لیے عدت کو رکھا گیا ہے تاکہ بچے کا جو نسب ہے وہ واضح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ربکم جو تمہارا رب ہے، تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ معاملات ایسے ہی کرو جیسے رب کا حکم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تخرجوہن، لا نہ، تخرجو تم نکالو، ہن ان عورتوں کو، من بیوتہن ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں۔ کیا مطلب؟ جن عورتوں کو تم نے طلاق دے دی ہے، اب طلاق دینے کے بعد تم ان کو اپنے گھروں سے نہ نکال دو کہ میں نے تجھے طلاق دی اب تو یہاں سے چلی جا، نہیں۔ اگر مرد جو ہے عورت کو طلاق دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ تو یہاں سے نکل جا تو مرد گناہ گار ہے، وہ عدت اپنی کہاں پوری کرے گی؟ اسی گھر میں رہ کر کرے گی جہاں وہ رہتی تھی، جس مرد کے پاس وہ رہتی تھی، جس نے اس کو طلاق دی ہے، اسی مرد کے گھر میں اپنی عدت کو وہ پورا کرے گی، اور اس کا جو نان نفقہ ہے، اس کا جو خرچہ ہے وہ وہی مرد برداشت کرے گا، کھانے کا لباس کا سارا اس کے ذمہ ہوگا۔ اگر مرد نے اس کو گھر سے نکالا تو مرد کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ اور فرمایا ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلے، اس عورت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ گھر سے عدت کے اندر نہیں نکل سکتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا، مگر، ان یاتینا، یہ کہ وہ کریں بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی۔ اگر وہ کھلی بے حیائی کرتی ہیں تو پھر اس بات کی اجازت دی ہے کہ ان کو گھر سے نکال دیا جائے۔ مثال کے طور پر وہ زناکاری کا ارتکاب کرتی ہے، یا وہ اتنی بد زبان ہے کہ محلے والے بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں اور اس کے گھر والے بھی اس سے تنگ ہو رہے ہوں، تو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں اور وہ آ کر کہتی ہیں اے اللہ کے محبوب، ہمارے گھر میں عورت ہے، وہ طلاق یافتہ ہے، خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہوئی ہے، لیکن وہ پہلے بھی بد زبان تھی، پہلے بھی شدید قسم کی تھی، اب وہ اس سے بھی زیادہ بد زبان ہو گئی ہے، بڑی سخت ہے۔ اے اللہ کے محبوب، وہ ہمیں برا بھلا کہتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، ہم اس کے شر سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساس کو اور اس کی نندوں کو اجازت دی کہ تم اس عورت کو اپنے گھر سے نکال سکتے ہو۔ یعنی بخاری شریف کے اندر بھی اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے کہ اگر ایسی عورت ہے جس کو طلاق ہو گئی، وہ عدت کے اندر ہے اور جس گھر کے اندر وہ رہ رہی ہے اس گھر میں وہ فتنہ پھیلا رہی ہے، تو ایسی عورت کو اس گھر سے نکالنے کی اجازت ہے۔ تو فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، یعنی فاحشہ عورت کو نکال سکتے ہیں۔ اب وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہے اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، ایک تو یہ بیان کیا کہ وہ گھر سے نکل نہیں سکتی، ہاں اگر وہ عدت کے اندر ہے اور وہ بیچاری مجبور ہے، کوئی سودا سلف لانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، جو اس کی ضروری چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ لانے کے لیے لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی عورت جو ہے وہ اپنے محلے کی قریبی دکان سے جا کر چیز لا سکتی ہے عدت کے اندر۔ اور فرمایا اگر بیمار ہو گئی ہے اور اتنی غریب ہے
کہ گھر میں ڈاکٹر کو نہیں بلوا سکتی، کیوں گھر میں ڈاکٹر آئے گا فیس زیادہ لے گا، تو گھر میں ڈاکٹر کو نہیں بلوا سکتی، وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر اس کا باپ فوت ہو گیا ہے یا اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، تو وہ اتنے وقت کے لیے اس کے گھر میں جا سکتی ہے کہ جتنا اس کا گزارا ہو سکے، یعنی رات وہاں پر جا کر نہیں رہ سکتی، تھوڑے وقت میں جائے وہاں پر تعزیت کرے اور واپس گھر میں آ جائے۔ تو یہ عورت کے لیے مسائل ہیں، ایسی عورت جو عدت میں ہے۔ فرمایا مجبوری کی حالت میں عورت گھر سے عدت کی حالت میں نکل سکتی ہے، اور ایسی عورت کو گھر سے نکالنا جائز ہے جو فاحشہ عورت ہے، جس کے شر سے لوگ نہ بچ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اس کو کوئی ایسی ویسی بات نہ سمجھے، طلاق کیسے دینی ہے یا عدت کے اندر کیا کرنا ہے، ان باتوں کو کوئی چھوٹی باتیں نہ سمجھے۔ یہ کس کی طرف سے ہیں متعین؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا وَتِلْكَ، اور یہ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے مقرر کردہ احکامات ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ، اور وہ شخص یتعدی جو تجاوز کرتا ہے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود سے، یعنی جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات سے تجاوز کر جاتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا فقد ظلم، پس تحقیق اس نے ظلم کیا ہے نفسہ، اپنی جان پر، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ہر آدمی نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور رتی رتی کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، اگر ہم ان احکامات پر نہیں چلیں گے، ان کو نہیں مانیں گے، ان سے تجاوز کریں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اگر نہیں مان رہے تو ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تدری، لا تدری نہیں جانتا، اس کا فاعل کیا ہے؟ نفس، یعنی پیچھے کہا فقط ظلم نفسہ، پس تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، اپنے نفس پر۔ فرمایا لا تدری نہیں جانتا کوئی نفس، لعل اللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ یحدث پیدا کرے بعد ذالک اس کے بعد امرن کوئی معاملہ، کس کے بعد؟ یعنی ایک طور میں وہ ایک طلاق دے چکا ہے، ابھی اس نے دوسری طلاق نہیں دی ہے، اس طلاق دینے کے سے پہلے اس کو موقع مل جاتا ہے اس کے اپنی عورت سے رجوع کرنے کا، یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنی عورت کو طلاق دیا ہے وہ تو شریر قسم کا آدمی ہے، وہ تو شریر قسم کی عورت ہے، یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے طلاق تو دے دی ہے اس کو، لیکن یہ کیا تھی؟ بے قصور تھی، تو میں نے ایسے ہی اس کو طلاق دے دی ہے۔ تو فرمایا اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس کو موقع مل گیا، اس کا شبہ دور ہو گیا، تو اب وہ طلاق دے چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا، اس کو رجوع کرنے کا حق دے دیا کہ طلاق مکمل طور پر واقع ہونے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا ہے، اب وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یحدث پیدا کرے بعد ذالک اس کے بعد امرن کوئی معاملہ، یعنی کس کے بعد؟ یہ جو جائز یعنی سنت طلاق ہے، مستحب طلاق ہے، اس کے بارے میں کہا کہ اس طلاق دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو بدل سکتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہی یہ ہے کہ ایک طور میں ایک طلاق، دوسرے طور میں دوسری طلاق، تیسرے طور میں تیسری طلاق، تو اب ایک یا دو طلاقیں دینے کے بعد کیا ہو گیا؟ اس نے رجوع کر لیا تو اس کا حکم بھی بدل گیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے اس کے بعد امرن کوئی معاملہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا پس جب بالغنا وہ عورتیں پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو، کون سی عورتیں؟ جن کو طلاق ہو گئی ہے، وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ گئی ہیں، یعنی ان کی عدت پوری ہونے کو ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم روکے رکھو ان کو
बिमारूफिन अच्छे तरीके से, औ फारिकूहुन्ना या तुम उनको अलग कर दो बिमारूफिन अच्छे तरीके से। क्या मतलब? यानी इद्दत पूरी होने को है, ज़ाहिर है दूसरे माह की इद्दत पूरी हो गई तो अब तीसरा तौर शुरू हो गया है। अगर उसने रजू कर लिया है तो फिर तो वो उसको अपने पास रखेगा। इसको चाहिए कि अब कोई ऐसा मामला उसके साथ ना करे, लड़ाई झगड़ा नचाकी वगैरह पैदा ना हो। इसको सही तरीके से अपने पास तीसरी तलाक देने से पहले पहले तुम रख लो। और अगर इद्दत गुजर गई है, रजू नहीं किया है, तीसरी तलाक भी वाक़या हो गई है, तो फरमाया तुम उनको जुदा कर दो। तो जब जुदा करना है तो अच्छे तरीके से जुदा करना है, ये नहीं कि उसका सामान भी अपने पास रख लिया, उसको उसके साथ जुल्म करके उसको घर से निकाल दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर तुमने अपने पास रखना है तो फिर भी अच्छे तरीके से रखना है, और अगर तुमने उसको तलाक देकर फ़ारग ही करना है तो तुम उसको फ़ारग भी अच्छे तरीके से करो। फरमाया वाशहिदो, और तुम गवाह बना लो, ज़वई अदलिन, दो अदल वाले, मिनकुम अपने में से। तुमने ये मामला करना है तो कोई गवाह भी तुम्हारे पास हो। लेकिन ये गवाह बनाना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं और शर्त भी नहीं है, बल्कि एक मुस्तहब है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमा दिया कि बेहतर और अफजल बात यह है कि जब तुम ऐसा मामला करो तो किसी को अपने पास गवाह रख लो। दो गवाह जो है वो ऐसे हों जो अदल वाले हों। फरमाया व अकीमू, और तुम कायम करो अश-शहादता, गवाही, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा करो। अगर नहीं करोगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए गवाहों को मुकर्रर कर लेना है, गवाही को कायम कर लेना है, लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। ज़ालिकुम, ये यानी ये जो अकामात बयान किए गए हैं, फरमाया यू आज़ू बिही, यू आज़ू नसीहत की जाती है, बिही इनके ज़रिए, मन उस शख्स को, काना जो है, युमिनु ईमान रखता, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। यानी ये जो नसीहत बयान की गई है, ये जो मसाइल बयान किए गए हैं, ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो ईमान वाले हैं। ईमान वाले कौन है? जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, अल्लाह के महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और आखिरत के दिन पर भी वो यकीन रखते हैं। फरमाइए ये उनके लिए क्या है? ये मसाइल, ये अहकामात उनके लिए क्या बन गए? नसीहत। फरमाया वमन, और उस शख्स के लिए, यत्तक़िल्लाह, जो डरता है अल्लाह ताला से, यजअल्लहु, बना देगा, लहू, उसके लिए, मखरजा, तंगी से निकलने का रास्ता। मखरज कहते हैं निकलने की जगह को। ऐसा शख्स जो अहकामात को सुनता है, फिर इनको समझता है, इनको मानता है, इन पर अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला से वो डरता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इन अहकामात को मानने और अमल करने की वजह से उस शख्स के लिए तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक़ के मसाइल को बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन मसाइल को समझने वाला और इन पर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।